السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چوہتر پاک اسٹڈی کے لیسن میں کل ہم نے پڑھا تھا کابینہ کرپس مشن کو اور اس کے ساتھ شملہ کانفرنس اور انتخابات کو۔ آج مزید ہم دو تین چھوٹے چھوٹے ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں سب سے پہلا ہے کابینہ مشن پلان 1946، یہ پیج نمبر 27 پہ آپ کو ملے گا۔ اچھا جی، کابینہ مشن پلان، اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر یوں ہے کہ 1945 میں لیبر پارٹی جو تھی وہ برطانیہ میں برسر اقتدار آئی تھی، ان کی حکومت آئی تو انہوں نے چاہا کہ مسلمانوں کی جو بر صغیر میں سیاسی بے چینی پھیلی ہوئی ہے اس بے چینی کا خاتمہ کیا جائے اور مسلمانوں اور ہندوؤں کو ایک پیج پر لایا جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے لکھا وہ مقاصد، کابینہ مشن پلان کے مقاصد کیا تھے؟ کابینہ مشن پلان کا پہلا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کی جو دستوری حیثیت ہے، ایک قانونی حیثیت ہے، اس کو واضح کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور یعنی اس کا حکومت کے اندر قانونی حق کیا ہے، اس کی قانونی حیثیت کیا ہے، ایک تو اس کو واضح کر دیا جائے اور اس کے ساتھ حکومت کی جو اصل شکل ہے اس کو واضح کیا جائے۔ پہلا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کی دستوری حیثیت اور حکومت کی شکل کو واضح کر دیا جائے، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان جو نفرتیں بڑھ رہی ہیں ان نفرتوں کی خلیج کو کم کیا جائے۔ ان نفرتوں کو کم کرنے کے لیے کابینہ مشن پلان کو تشکیل دیا گیا تھا۔ اچھا، کابینہ مشن پلان کا منصوبہ کیا تھا؟ چند ایک میں نے لکھے ہیں، 4 منصوبے تھے، اس کے منصوبے میں 4 نکات شامل تھے کابینہ مشن پلان کے۔ پہلا ہے کہ برصغیر میں ایک یونین قائم کی جائے گی، ٹھیک ہے، اور اس یونین میں جو دفاع، امور خارجہ اور مواصلات کی ذمہ داری ہوگی وہ حکومت کے سپرد ہوگی، ٹھیک ہے، وہ حکومت کے سپرد ہوگی۔ جو بھی دفاع، امور خارجہ اور مواصلات کی ذمہ داری ہے اس کو وہ اچھے طریقے سے نبھانے کے لیے اہل ہوگی۔ نمبر 2 ہے مرکزی امور کے علاوہ تمام اختیارات صوبوں کو دیے جائیں گے۔ جتنے بھی معاملات مرکز سنبھالتا ہے نا، مطلب کہ دفاع کے، امور خارجہ کے معاملات اور اسی طرح مواصلات وغیرہ کے معاملات، یہ تو سے سارے مرکزی حکومت کے۔ ان مرکزی معاملات کے علاوہ دیگر بھی ہو سکتے ہیں، ان مرکزی معاملات کے علاوہ باقی جتنے بھی اختیارات ہیں وہ صوبوں کو دے دیے جائیں گے۔ اس چیز کا کابینہ مشن پلان میں یہ عندیہ دیا گیا تھا، واضح کیا گیا کہ مرکزی امور کے علاوہ تمام اختیارات صوبوں کو دے دیے جائیں گے۔ نمبر 3 ہے کہ صوبوں کو گروپ بنانے کا اختیار دیا جائے گا۔ آپ نے وہ پرانی گروپ میں پڑھا ہوگا، گروپ اے، گروپ بی، گروپ سی بنے تھے، تو وہی بات کر رہا ہے کہ صوبوں کو گروپ بنانے کا اختیار دیا جائے گا اور صوبے جو ہیں وہ اپنے لحاظ سے دستور مرتب کر سکیں گے۔ جو بھی وہ قانون بنانا چاہیں گے، جس طرح بھی وہ اپنی آئینی حیثیت بنانا چاہیں گے، آئین کو شکل دینا چاہیں گے، وہ ان کے پاس اختیار ہوگا۔ نمبر 4 ہے 10 سال کے بعد، ٹھیک ہے، 10 سال گزر جانے کے بعد، یعنی جب یہ کابینہ مشن پلان جو ہے حتمی شکل اختیار کر لیتے ہیں، یہ معاملات طے پا جاتے ہیں، تو اس کے ہر 10 سال کے بعد صوبوں کو کثرت رائے سے آئین میں تبدیلی کا اختیار ہوگا۔ صوبے اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنی کثرت رائے سے آئین میں تبدیلی کر سکتے ہیں، جب چاہیں 10 سال کے بعد اگر وہ چاہتے ہیں تو آئین میں کثرت رائے سے تبدیلی کر سکتے ہیں، اگر چاہیں تو وہ اسی طرح اسی لحاظ سے چل سکتے ہیں۔ صوبوں کو اس بات کا بھی اختیار دیا گیا تھا۔ یہ کابینہ مشن پلان کے منصوبے کے اہم نکات تھے۔ دوسرا ٹاپک ہے چھوٹا سا بالکل، کہ یوم راست اقدام، ٹھیک ہے جی۔ یوم راست اقدام، اس کی وجہ کیا تھے؟ یوم راست جو ہے یہ قائد اعظم نے، مسلم لیگ نے مسلمانوں کو یوم راست منانے کا حکم دیا تھا کہ یہ یوم راست کی یہ 16 اگست 1946 کو 16 اگست 1946 کو مسلم لیگ کے نمائندوں نے جگہ جگہ شہروں میں نکل کر اجلاس کیے، جلسے وغیرہ کیے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ کانگریس جو تھی حکومت برطانیہ کے جانے کے بعد، انگریزوں کی حکومت ختم ہونے کے بعد، کانگریس اور ہندو اس بات کا خواب دیکھ رہے تھے کہ انگریزوں کے چلے جانے کے بعد
بر صغیر پر ہندوستان پر ہماری حکومت ہو جائے گی اور ہم خوب اجاراداری قائم کر دیں گے۔ ان کے اس منصوبے کو، ان کے ان غلط عزائم کو بے نقاب کرنے کے لیے قائد اعظم نے مسلمانوں کو یوم راست منانے کا حکم کیا تھا۔ تو مسلمانوں نے کانگریس کے ان عزائم کو بے نقاب کرنے کے لیے 16 اگست 1946 کو یوم راست کے نام سے ایک دن منایا تھا۔ پہلے ہم نے ایک یوم نجات کے نام سے پڑھا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ ہے یوم راست کے نام سے۔ یہ دونوں چیزوں میں ڈفرینس یاد رکھنا ہے۔ آگے ہے عبوری حکومت کا قیام۔ اس کے متعلق بھی آپ نے شاید پچھلی بک میں پڑھا ہو، ٹھیک ہے۔ عبوری حکومت جو ہے اس کا قیام کیا گیا 1946 میں۔ وہ کیا وجہ بنی تھی کہ وائسرائے ہند جو تھا اس وقت کا، اس نے کانگریس کو دعوت دی اور اختیار دیا کہ وہ جو ہے عبوری حکومت قائم کریں۔ مسلمانوں نے نا اور مسلم لیگ نے یہ سوچا کہ ہمیں میدان جو ہے وہ کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیں میدان میں جانا چاہیے، اپنے نظریے کو مضبوطی دینی چاہیے۔ تو مسلم لیگ نے بھی عبوری حکومت میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا اور مسلم لیگ نے اپنے 5 اراکین کو عبوری حکومت کے لیے منتخب کر دیا تھا، جن میں آپ وہ کتاب پر پڑھیں گے راجہ غضنفر علی خان آئی چندریگر، سردار عبدالرب نشتر اور اقلیتی نمائندے کے لحاظ سے جوگندر ناتھ منڈل کو جو ہے وہ منتخب کیا گیا تھا۔ یہ 5 اراکین عبوری حکومت کے لیے یہ منتخب کیے گئے تھے۔ تو کیا ہوا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے یا کانگریس اور مسلم لیگ کے سیاسی تناؤ کی وجہ سے عبوری حکومت کچھ خاص اپنا اثر قائم نہ کر سکی تھی، اور مسلمانوں کا ان دنوں جو نظریہ تھا علیحدہ وطن کا، مسلم لیگ کا جو نظریہ تھا وہ مضبوطی پکڑتا گیا، اور اس کا کیا اثر نکلا کہ 20 فروری 1947 کو وزیر اعظم برطانیہ نے، جو برطانیہ کا وزیر اعظم تھا، اس نے اعلان کر دیا کہ ہم جو ہے 1948 تک تمام اقتدار جو ہے وہ منتخب نمائندوں کے حوالے کر کے ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ تو حکومت برطانیہ نے وہاں سے علیحدگی کا اعلان کر دیا، حکومت کو اپنی وہ ختم کرنے کا اعلان کیا، یہ کہتے ہوئے کہ ہم جو اقتدار ہے وہ منتخب نمائندوں کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ تو یہی ایک بنیادی وجہ تھی جو مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے قیام کو قریب سے قریب تر کرتی جا رہی تھی۔ تو یہ بھی ٹاپک آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ 3 ٹاپک ہے: کبینہ مشن پلان، یوم راست اقدام اور عبوری حکومت کا قیام۔ آپ کو چند ایک شارٹ کوشچن میں بتا دوں، ایک آپ کوشچن لکھیں گے کہ کبینہ مشن پلان 1946 کے مقاصد کیا تھے۔ کبینہ مشن پلان 1946 کے مقاصد کیا تھے، ایک کوشچن یہ لکھیں گے۔ آگے آپ لکھیں گے کبینہ مشن پلان کے منصوبے کے اہم نکات بیان کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوشچن آپ یہ چاروں پوائنٹس جو ہیں وہ آپ اس میں کتاب پہ مارک کریں گے۔ آگے ہے کہ یہ یوم راست اقدام کیوں منایا گیا، ٹھیک ہے، ایک یہ، اور یوم راست اقدام کب منایا گیا یہ چیز، اور کیوں منایا گیا وہ آپ نے جو 1.5 لائن ہے اس کی اس کو مارک کر لینا ہے۔ اس کے بعد ہے عبوری حکومت کا قیام، ٹھیک ہے جی۔ عبوری حکومت کے قیام میں آپ نے ایک کوشچن لکھنا ہے کہ مسلم لیگ نے کن اراکان کو عبوری حکومت کے لیے منتخب کیا، مسلم لیگ نے کن اراکین کو عبوری حکومت کے لیے منتخب کیا، اور دوسرا وزیر اعظم برطانیہ نے 20 فروری 1947 کو کیا اعلان کیا تھا۔ 20 فروری 1947 کو وزیر اعظم برطانیہ نے کیا اعلان کیا تھا۔ یہ چند ایک شارٹ کوشچن ہیں، یہ بھی آپ نے مارک کر لینے ہیں اچھے طریقے سے، اور باقی آپ نے یہ تینوں پوائنٹ اچھے طریقے سے از بر یاد کر لینے ہیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔